جی آج ہم بات کریں گے گولڈ ڈپازٹس پہ۔ یہ پاکستان میں جو گولڈ ڈپازٹس ہیں یہ ملے ہیں اٹک کے پاس، اور یہ تقریباً جو ہے 32 کلومیٹر دور تک یہ جاتے ہیں اور یہ میاں والی تک جاتے ہیں۔ اور اس پہ اب جو ایک بڑی انٹرسٹنگ ڈبیٹ یہ ہو رہی ہے کہ ان گولڈ ڈپازٹس کی مختلف جو اسیسمنٹس دی جا رہی ہے، کچھ 600 سے 800 ارب تک کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈپازٹس ہیں ان سے اتنے پیسے جو ہے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تاہم یہ جو گولڈ ڈپازٹس والا معاملہ ہے یہ بھی جو ہمیں ملے تھے تھر میں کوئلے کے ریزروز اس کی طرح کا ہے۔ تو 89 میں ملے تھے کوئلے کے ریزروز، تھر میں بہت بڑے ریزروز تھے جنہیں آپ الیکٹرک جنریشن کے لیے بھی استعمال کر سکتے تھے، اور جن سے آپ جو ہے گیس بھی بنا سکتے ہیں اور ڈیزل بھی بنا سکتے ہیں۔ تاہم ہم نے جو ہے اس پہ سے بجلی جنریشن کا آغاز کیے۔ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، لیکن ان میں پرابلم ایسا ہوتا ہے ان پروجیکٹس میں کہ جو نو ہاؤ ہوتی ہے گورنمنٹ لیول میں وہ بہت کم ہوتی ہے، اور گولڈ کے ڈپازٹس پہ بھی اس ٹائم یہی مسئلہ ہے کہ جو فیڈرل لیول پہ بھی نو ہاؤ کم ہے اور صوبوں میں تو بالکل ہی یہ جو ہے چیزیں ہیں نہیں۔ تو اس پہ گورنمنٹ نے ایک اچھا جو ایک فیصلہ کیا ہے کہ منرل سیکٹر میں جو ہے وہ ایک پورا ایک ڈویژن بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ منرلز بہت زیادہ ہیں بلوچستان میں بھی، خیبر پختونخوا میں بھی، سندھ میں بھی اور پنجاب میں بھی۔ لیکن پچھلے 75 سالوں میں ہم نے اس سیکٹر کو ڈیولپ کرنے کے لیے کوئی خاص کام نہیں کیا۔ تو یہ اب جو گورنمنٹ ایک منرل ڈویژن بنائے گی تو اس کے تحت جو ہے انہیں ایکسپلوریشن کرے گی۔ ابھی جو یہ گولڈ ڈپازٹس ہیں اس میں تو کچھ پرائیویٹ پارٹیاں کام کر رہی ہیں، اور خیبر پختونخوا گورنمنٹ نے جو ہے 4 بلاکس کو جو ہے نیلام بھی کیا ہے، اور اس پہ ان کا اسٹیمیٹ تھا کہ 3.5 ارب روپے جو ہے ان بلاکس کی نیلامی سے ملیں گے، اور حیران کن طور پہ جو ہے یہ جو ہے 4.9 بلین میں یہ نیلامی ہوئی ہے۔ اور اب خیبر پختونخوا حکومت جو ہے مزید 8 بلاکس بھی جو ہے وہ ان کی بولی کروانا چاہتی ہے، اور اسی طرح پنجاب حکومت بھی سوچ رہی ہے کہ ان گولڈ ڈپازٹس کو نکالنے کے لیے جو ہے کچھ بلاکس کی نیلامی کی جائے۔ لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری نیشنل لیول پہ پالیسی کیا ہے۔ تو جو منرل سیکٹر ہے وہ پیٹرولیم ڈویژن کے انڈر آتا ہے، اور اس پہ لیسٹ امپورٹنس رہی ہے، صرف نمک کو دیکھا گیا ہے یا کوئلے کو دیکھا گیا ہے۔ باقی جو ہم کا تقریباً 100 سال سے پہلے سے جو ہے ہمارے یہاں پہ کروم کی مائننگ ہو رہی ہے بلوچستان میں، لیکن اس سیکٹر کو ڈیولپ نہیں کیا گیا۔ پرابلم یہ ہے کہ نہ ہم نے کوئی انسٹیٹیوشن بنایا۔ اگر ہم ہر سال جو ہے 1 یا 2 کروڑ روپیہ لگا دیں نا مختلف یونیورسٹیز میں، ہم منرل ڈپارٹمنٹ سیٹ اپ کر دیں کہ لوگوں کے پاس نالج ہو اور اس کے بعد اسے ایکسپلوریشن کی جائے۔ اب ہمارے پاس کاپر کے بہت بڑے ڈپازٹس ہیں، لیکن نو ہاؤ نہیں ہے کہ انہیں نکالنا کس طرح، اسے یوز کس طرح کرنا ہے۔ تو فارن کمپنیز آئیں گی، وہ پھر اپنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ کھیلتی ہیں۔ تو اس میں بھی جو اب گولڈ کے جو ڈپازٹس ہیں اسے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دریا کے ساتھ ساتھ ہے، یہ کوئی اس کا جو پروسیس ہے یہ بہت اسمال سا لیول پہ ہو رہا ہے، لیکن اگر کوئی کمپریہنسو پالیسی ہو اور گورنمنٹ خود ایک اسٹڈی کروائے تو ان گولڈ ڈپازٹس کے ذریعے قوم کو فائدہ ہو سکتا ہے، ملک کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ آپ چھوٹے چھوٹے بلاکس میں آکشن آف کریں گے تو اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر گورنمنٹ ایک پوری کمپریہنسو اسٹڈی کرواتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک فیزیبلٹی بنتی ہے اور پھر کسی کو یہ دیا جاتا ہے تو اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ یہ صرف ایک ریور میں نہیں ہوگا، یہ دوسرے ریورز میں بھی ہوگا، اور آپ کو اس پہ بھی جو ہے پھر انویسٹمنٹ کرنی پڑے گی۔ لیکن خوشائند بات یہ ہے کہ اب منرل ایک پورا ڈویژن قائم کیا جا رہا ہے جس پہ منرل کی ایکسپلوریشن کے لیے کام کیا جائے گا، اور اسی کڑی میں جو ہے کچھ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، جامعات ہیں، ان میں بھی منرل کو جو فوکس کیا جائے گا، کیونکہ جب تک آپ کے اپنے لوگوں میں نو ہاؤ نہیں ہوگا تو اس سے کوئی ملک اور قوم کی بہتری نہیں ہو سکے گی۔